بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر بن عبد العزیز نے اپنے ایک قاصد کو بادشاہ روم کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ قاصد پیغام پہنچانے کے بعد محل سے نکلا اور ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کو ایک جگہ سے تلاوت کلام پاک سنائی دی۔ آواز کی جانب گیا تو کیا منظر دیکھا کہ ایک نابینا شخص چکی پیس رہا ہے اور ساتھ میں رب کے قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے۔ آگے بڑھ کر سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ تیسری بار سلام کیا، نابینا شخص نے سر اٹھا کر کہا، شاہ روم کے دربار میں سلام کیسے؟ قاصد نے کہا، پہلے یہ بتا کہ شاہ روم کے دربار میں خدا کا کلام کیسے؟ اس نے بتایا کہ وہ یہاں کا مسلمان ہے۔ بادشاہ نے مجبور کیا کہ اسلام چھوڑ دے۔ انکار پہ سزا کے طور پر دونوں آنکھیں نکال دی گئیں اور چکی پیسنے پہ لگا دیا۔ معاملات طے کرنے کے بعد قاصد واپس آیا۔ عمر بن عبد العزیز کے سامنے اس قیدی کی بات بھی رکھ دی۔ کیا لوگ تھے، خدا کی قسم وہ بھی عمر بن عبد العزیز نے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا، 5 یا 10 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، اجلاس نہیں بلایا، بلکہ کیا کاغذ قلم لیا اور یہ تحریر بادشاہ روم کو لکھ بھیجی۔ اے بادشاہ روم، میں نے سنا ہے تیرے پاس ایک مسلمان قیدی ہے، تو نے اس پہ ظلم روا رکھتا ہے۔ میری یہ تحریر تیرے پاس پہنچنے کے بعد تو نے اس قیدی کی رہائی کا پروانہ جاری نہیں کیا تو پھر ایسے لشکر جرار کا سامنا کرنا جس کا پہلا فرد تیرے محل میں ہوگا اور آخری میرے دربار میں۔ سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ ایک شخص کے لیے جو اس کے ملک کا باشندہ بھی نہیں، اپنی سالمیت خطرے میں ڈال دی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے تو جغرافیائی حدود سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے صرف ایک صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 1500 صحابہ اکرام سے موت پہ بیعت لی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے ہیں کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم تڑپتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم ایک امت ہیں اور جب سے یہ نظریہ ہم سے اٹھا ہے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج باوجود اس کے کہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان موجود ہے، لیکن شامی بچی آخری ہچکیاں لیتے ہوئے یہ کہتی ہے، میں رب کو جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ عراق جنگ میں ایک لڑکی جان بچانے کے لیے بھاگتے صحافی سے فریاد کرتی ہے کہ انکل میری تصویر نہیں لینا، میں بے حجاب ہوں۔ ایک فلسطینی بچہ بھوک کی شدت سے نڈھال فریاد کر رہا ہے، اے اللہ مجھے جنت بھیج دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ صرف چند لاکھ آبادی کا حامل ایک ملعون ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم میں سے کوئی پاکستانی ہے، کوئی ہندوستانی، کوئی سعودی، اماراتی اور کوئی ملیشین مسلمان ہوتے تو ایک دوسرے کے لیے تڑپ ہوتی، اور مقابلے میں کفر نیٹو کی صورت میں متحد ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ اسلامی مملکت کے سربراہان کہتے ہیں کہ ہم نیٹو کے فرنٹ لائن اتحادی ہیں۔ صرف عشق کی نہیں، ذلت کی بھی انتہا نہیں ہوتی۔ آخر میں آپ سب سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل دنیا کی آرزو کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔